وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رات کے لگ بھگ 2:30 بج رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے ہماری جماعت کے 2 علماء ذوی الاحترام کے خطابات سنے۔ شورائے ملت اسلامیہ نے نعت و مناقب کے اشعار سنا کر کے آپ کے دلوں میں جگہ بنائی۔ نقیب ملت حضرت کفیل انور صاحب بڑی محنت کے ساتھ اب تک آپ کو سمیٹے ہوئے تھے۔ جناب زمزم فتح پوری کون سے ہیں؟ ویشالوی، ہاں، اور جناب احسان شاکر صاحب ہمارے مجذوب شاعر حضرت بابا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے پاکیزہ کلمات خیر سے آپ کو نوازا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ جلسے کتنی مشکل سے کیے جاتے ہیں یہ کمیٹی والوں سے پوچھا کریں آپ۔ کہیں کہیں ہفتوں اور کہیں کہیں مہینوں اہتمام کرنے کے لیے رات اور دن ایک کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر کے کوئی جلسہ ہوتا ہے۔ اگر میری سماعت صحیح ہے تو غالباً یہ 47واں سالہ دیار مدینہ کانفرنس ہے۔ 45واں، ہاں، اس کو بھی ہم پلس میں جوڑ لیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوا ہے جی۔ ایک تسلسل رہا ہے 45 اور 2 وقفہ والا، ملا کر 47 سال سے دیار مدینہ کانفرنس کا۔ جب ایسے جلسے ہوں تو اول تو ہر عالم کو، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی انا کا اظہار یہاں اسٹیج وغیرہ پہ نہ کیا کریں۔ ہم یہاں پر کسی کے تعلق سے اپنی کسر نکالیں، کسی کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے ہم شعلہ جوالا بن جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جلسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، تبلیغ کرنے والوں کو کتنا بڑا اعزاز دیا جاتا ہے۔ مہینوں پہلے انہیں تاریخ کے حوالے سے انفارمیشن کی جاتی ہے، کرائے بھیجے جاتے ہیں، جہاں سے جو آدمی آ سکتا ہے وہاں سے اسے ریسیو کیا جاتا ہے، عزت سے لا کے بٹھایا جاتا ہے، ناشتہ پانی ٹھنڈا گرم کھانا پینا سب سے نوازا جاتا ہے، اور جے جے کار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ممبر نور پہ لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں جب مدینہ کا وہ تاجدار مکہ سے اس وادی میں تبلیغ کرنے گیا تھا جسے طائف کہتے ہیں، کیا وہاں پر بھی اس کا ایسے ہی استقبال ہوا تھا؟ ارے ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب وہ دین کی تبلیغ
طائف میں کرنے گئے تھے تو پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اتنے پتھر برسائے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خون سے آپ کی نالین شریفین بھر گئی تھی، زخموں سے کراہتے ہوئے حضور بیٹھ جاتے تھے، پھر اوباش قسم کے لونڈے ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کرتے اور پھر کہتے چلیے، جب سرکار چلنے لگتے تو پھر ان کے پیروں پہ پتھر مارا کرتے۔ جس نبی کا دین ہے اس نبی کے ساتھ طائف کے لوگوں نے یہ کیا تھا، اس نبی کے دین پر تھوڑا سا ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اتنی بڑی کرسی بٹھا دیا ہے۔ کیا ہم اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمیں ہماری ٹوپی سے کوئی جانتا ہے، نہ ہمارے جبے سے کوئی جانتا ہے، کچھ ٹوٹا پھوٹا انداز ہے جو درد دل کی شکل میں حقیقت کی ترجمانی کے ساتھ آپ کے گوشے دل پر الفاظ کی شکل میں پہنچتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ یہاں اب تک رات کے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایک رات میں ہر شخص کو وہی ٹائم نہیں دیا جا سکتا ہے جس کا وہ مقتضی ہوتا ہے۔ اگر 2 یا 3 خطیب ہیں اور ہر خطیب یہ چاہے کہ مجھے کو 11 بجے بٹھایا جائے تو ایسا ممکن تو نہیں ہے نا، تینوں کے لیے الگ الگ ٹائم کا سلیکشن کرنا ہوگا اور پھر وہ اپنا خطاب کرے گا۔ ملک کے گوشے گوشے میں جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہر خطیب یہی چاہتا ہے کہ مجھے 11 بجے بٹھایا جائے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، جب ہمیں بلایا جائے گا، وقت دیا جائے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اتنے لوگوں تک ہم اللہ و رسول کا پیغام پہنچا دیں۔ اس حوالے سے ہمیں کبھی خاطری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہ ٹائم دے دیا اور ہمیں وہ ٹائم دے دیا۔ تو ایک تو یہ ہمیں اصلاح کرنے کی علماء کو ضرورت ہے کہ یہ خبط دل سے نکالیں۔ دوسرے، بیشتر مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے اگر کسی شاعر صاحب کو ٹائم دیا گیا ایک نعت پڑھنے کا تو وہ 4 ایک ساتھ ٹکا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا دیجیے، تھوڑا سا لوگوں کی تڑپ باقی رہے کہ کاش تھوڑا اور پڑھتے تو اچھا۔ یہ ہر شاعر کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، تڑپ باقی رہے اور اس کے بعد لوگ تجسس میں رہیں، کاش پھر ہمارے صوفی صاحب کا نمبر آ جائے، احسان صاحب کا نمبر آ جائے، زمزم صاحب کا نمبر آ جائے تو پھر سن لیتے۔ یہ میں تقریب فہم کی بات کرتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، حالانکہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اختصار سے پڑھا ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی ابھی رات کے 2:30 بجے تک بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر تک کے لیے مجھے بھی آپ سن لیں، کیونکہ جتنے لوگ آج کے جلسے میں آئے تھے ان سب میں سب سے زیادہ دور سے آنے والا میں ہی ہوں، اور اسی وجہ سے شاید سب سے دیر میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کا احسان یہ دیکھیے کہ صبح کی میری 5:30 بجے کی ٹرین تھی، وہ کینسل ہو گئی ٹرین ہی، تو اب دوپہر کا بھی کھانا وانا کھا کے جائیں گے ہم ان سب کمیٹی والوں کا۔ پھر بس سے ٹکٹ نکالا ہے بڑی بے بسی کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو 24 گھنٹے کا سفر کر کے ہم کل کہیں دوپہر میں جے پور پہنچیں گے۔ یہ ہم لوگوں کا بھی جگر گردہ ہے، کبھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی سلیپر میں، کبھی اے سی سیکنڈ فرسٹ تھرڈ،
کبھی جنرل میں، کبھی فلائٹ میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں لوگ پانی کے لیے ہاتھ دھلتے جا کر کے نا، وہاں کھڑے ہونے کا نمبر آتا ہے، گھنٹوں کھڑے رہ کر کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جلسہ میں آنے والے لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک سے آتے جاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے ان کی خیریت پوچھیں کیسے آتے ہیں۔ لیکن اس پر کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی احسان کسی پہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم اپنے نبی کے دین کا کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں صاحب۔ آج نماز مغرب پڑھانے کا اتفاق ہوا، 350 گھر مسلمانوں کی آبادی والے مسجد میں، جو اکلوتا اکیلی مسجد ہے، 1.5 صف نمازی تھے، کل 1.5 صف۔ میرے خیال سے ایک صف میں کوئی 20 آدمی نمازی ہوتے ہوں گے، 5-6 بچے تھے اور کچھ بوڑھے تھے، جوان مجھے ایک بھی نہیں دکھا۔ جس قوم کا نوجوان سدھر جاتا ہے اس قوم کا مستقبل سدھر جاتا ہے، اور جس قوم کی نوجوان نسل دیمک زدہ ہو جائے اس کے بھوش کے مردہ ہونے کی تحریر لکھ دیجیے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان خدا کے گھر سے دور ہو چکا ہے۔ جو مسجد کا نہ رہا وہ کس کا ہوگا؟ اور یہ خود آپ کی اپنی پرسنل عبادت ہے، نہیں یار، جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کی ایک کنڈیشن ہے، سال میں ایک بار فرض ہے، 10 شرطیں پائی جائیں تب۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ 29 دن یا 30 دن کا فرض ہے، اس کی بھی کنڈیشن ہے۔ کبھی مسافر شرعی آپ ہیں تو رکھیں، نہ رکھیں آپ کو اختیار دیا گیا، بعد میں قضا کر لیجئے گا۔ زیادہ بیمار ہیں تو مت رکھیے، جب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تب پڑھ لیجئے گا۔ عورت حمل سے ہے تو اگر اس کو ڈر ہے روزہ رکھے گی تو پانی کی کمی پیٹ میں ہو جائے گی، جس سے زچہ کو تکلیف ہونے کا غالب گمان ہے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر اسے خطرہ ہے روزہ رکھوں گی تو بچے کو نقصان ہوگا، دودھ کم ہوگا، شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب روزہ کی قضا کر لے۔ مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے جسم کا سر یا آدھا حصہ نکل آیا ہے اور ابھی خون کا قطرہ جاری نہ ہوا ہے، وضو جس سے ٹوٹتا ہے، تو اس وقت بھی عورت پر فرض یہ ہے کہ گڈھا کھود کر کے اس سر کو اس گڈھے میں رکھے اور اللہ کی نماز پڑھے۔ یہ نماز کی فرضیت ہے۔ مردوں کے حوالے سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھ لیجیے، پھر بھی نہیں پڑھنا آتا ہے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں آپ، نماز معاف نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی دی ہوئی روزی، روٹی، مرغا، چکن، مٹن، قورمہ، بریانی، پلاؤ ٹھوس ٹھوس کر کھانے والوں اور اپنی توند پر ہاتھ پھیر کر کے ڈکارے لینے والوں، اللہ کی روزی 3 بار کھاتے ہو اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں شرم آتی ہے؟ اللہ فرماتا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیابی اس نے پائی جس نے اپنا دل صاف کیا۔ اچھا، دل کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ صابن سے، لکوڈ سے، سرف سے، آلہ سے؟ جی نہیں۔ برش رگڑ کر کے دل صاف کیا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ کپڑا گندا ہو جائے تو کپڑا صاف کرنے کے لیے چیزیں ہیں جو استعمال میں لائی جاتی ہیں۔
جب دل گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، دل کے تزکیہ کے لیے خدا سے ڈر کے شرمندگی کا آنسو گرا لینے سے دل کی قدورت صاف ہوتی ہے۔ دل صاف کیجئے پہلے۔ اور یہ جتنی نفرتیں ہیں نا لوگوں کے بیچ میں، جو کھائیاں ہیں، خندقیں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے آدمی کے دل میں، دماغ میں نفرت پائی جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر ہے کہ آدمی کا دل صاف نہیں ہے۔ دل کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا جو غالباً 100 گرام کا ہوگا، ہر شخص کے بائیں پہلو میں پسلیوں کے نیچے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ پوری باڈی کا مانیٹر ہے، اگر یہ دل صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، اور دل گڑبڑ ہو گیا تو پوری باڈی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، دل سنبھال کے رکھنا، دل بچا کے رکھنا۔ بلڈنگوں کی آرائش کے لیے، لوکیشن دکھانے کے لیے ہم ہر سال اپنے بلڈنگ کی پتائی کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، خوبصورت دکھے، بہت خوبصورت دکھے۔ اے لوگوں، اگر گھر میں کچرا پایا جاتا کمروں کے اندر تو تم نے بلڈنگ کی صفائی، پتائی، کلر کر لیا ہے تو یہ لوکیشن تو ٹھیک دکھتا ہے مگر گندگی اندر پائی جا رہی ہے اندر۔ ایسے ہی یہ خوبصورت جبہ، شاندار لباس، بہترین کرتا، خوبصورت بشرٹ، یہ لوکیشن تمہارا جو اوپر کا ہے نا، جو بڑی کریم پاؤڈر، سفید سفید اور جنے کیا کیا لیپ پوت کر کے لوکیشن دکھاتے ہو، او لوگوں دل میں گندگی، برائیوں کی، نفرتوں کی، بدکاری کی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی، بے شرمی کی جب دل میں قدورت پائی جاتی ہے تو اس باہر کی بلڈنگ کو کلر کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بھلے ہی جبہ صاف دکھتا ہے، ٹوپی اچھی دکھتی ہے، چہرہ خوبصورت دکھتا ہے، دل اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، گندگی اس میں موجود ہے، تو پھر دنیا تمہیں اچھا تو کہہ سکتی ہے، اللہ کے نزدیک تم اچھے نہیں ہو۔ اس لیے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیابی اسے ملی جس نے دل صاف کیا۔ جنہوں نے دل صاف کیے ہیں نا، صدیاں گزر گئیں قبروں میں گئے ہوئے، دنیا ان کے قدموں میں جا کر کے اپنے کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگتی ہے۔ 850 سال کا زمانہ گزر رہا ہے ہندوستان کے اس بے تاج بادشاہ کی قلندر زمانہ کو اپنی قبر میں گئے ہوئے، جسے دنیا معین الملت والدین کہتی ہے، جو ہندوستان کا اصلی راجہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اس کی چوکھٹ پر دیش کے ہر باشندے کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، منتری ہو کہ سنتری ہو یا پردھان منتری ہو یا صدر جمہوریہ ہو، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اس کی چادر پیش کرنے کے لیے لوگ لے کے آتے ہیں، یہ صدر کی چادر ہے، یہ پردھان منتری کی چادر ہے۔ خواجہ اصلی بادشاہ تو ہے اس ملک کا، تیرے قدموں میں یہ عقیدت کی چادر نظر ہے، آبرو بچائے رکھیو، یہ دنیا جانتی ہے۔ تو جنہوں نے دل صاف کیے تھے، خدا نے ان کے جلوے ایسے بنائے، انتقال کے 800 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے عقیدتوں کا چراغ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی جل رہا ہے۔ دل صاف کیجیے لوگ۔ آگے اللہ فرماتا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دل صاف کرنے کے بعد سیکنڈ نمبر کی ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے؟ رب کے نام کی مالا جپتے رہیے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ، اے لوگو اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر مولا کرتے رہو۔ اور ذکر مولا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔
اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ہاں بے شک اللہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اے بندو تم میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرو. مجھے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو. سبحان اللہ. تو پہلا کام کیا بتایا گیا؟ دل صاف کرو. دوسرا کام بتایا گیا اللہ کے نام کی مالا جپتے رہو، اللہ 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 کرتے رہو. اور کیا کرنا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور نماز قائم کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے: دل صاف کرنے کا، ذکر خدا کرنے کا، اور نمازیں قائم کرنے کا. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں غور کرے، کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا ہم اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں؟ کیا ہم نے نمازیں قائم کی ہوئی ہیں؟ آپ سال در سال نہیں، روزانہ نہیں، ہر دن میں 5 مرتبہ جلسے کرتے رہو. اگر آپ نے اپنے دل صاف نہیں کیے ہیں، اگر آپ نے خدا کے نام کی تکبیر نہ پکاری، اپنے رب کو یاد نہ کیا، اور آپ نے نمازیں نہیں قائم کری ہیں، تو پھر ایسے جلسے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ جلسوں کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جسے سنیے اسے دل میں جگا دیجیے، اور دل میں جگا دینے کے بعد اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنا شروع کر دو. اب تک جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولنا بند کر دو. اب تک گناہ کرتے تھے گناہ کرنا بند کر دو. تب تو جلسہ کرنے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. اور اگر ہم نے جیسے کل تھے ہم ویسے آنے والے کل میں بھی رہے تو ٹھیک ہے، اٹھتے رہیے، بیٹھتے رہیے، جے جے کار کرتے رہیے. ہم جیسے 50 مولانا آئیں گے، شاعر بہت سارے آئیں گے اور آپ کے نذرانے لے کے جائیں گے، کھائیں گے آپ کی، اور واہ 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 سبحان اللہ کر کے چلے جائیں گے. مگر اتنے کوٹے جاؤ گے نا مراد پور کے لوگوں، اتنے کوٹے جاؤ گے نا شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت بری مار مارے جاؤ گے. تم نے صرف جنت کا تصور سنا علماء سے نا کہ جنت ایسی ہے جنت ویسی ہے، حور کے ساتھ شادی ہوگی، غلمان خدمت کریں گے، اور ایک بار سبحان اللہ کہو تو 10 پیڑ لگتے ہیں جنت میں، لگتے ہیں. مگر اپنی زمین میں لگاؤ. زمین خریدی نہیں ہے، پلاٹ لیا نہیں ہے، نرسری سے پیڑ لے کے آ گئے، کہاں لگاؤ گے؟ پہلے جنت میں زمین تو خرید لو بھائی صاحب. سبحان اللہ. اور سنو، جب کعبہ بنانے کے لیے دونوں پیغمبروں نے پتھر اکٹھے کیے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو جتنے پتھر، لگ بھگ 5 پہاڑوں کا پتھر اکٹھا کیا گیا تھا. جتنے پتھر کام میں آنے تھے وہ کام میں آئے. پتھر بہت سارا بچ گیا تو اللہ کے حکم سے ایک آندھی آئی اور وہ پتھر اڑا کے لے گئی دنیا بھر میں. جہاں چھوٹا پتھر گرا ہے وہاں چھوٹی مسجد بنی ہے، جہاں بڑا پتھر گرا ہے وہاں جامع مسجد بنی ہے. تو آپ کے مراد پور میں بھی ایک چھوٹا پتھر گرا ہے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسجدیں کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہیں. کیا ہے؟ ایک تو جنت کی کیاری وہ ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، حضور کے روضہ اور حضور کے ممبر کے بیچ جو زمین ہے اسے جنت کی کیاری، روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اسے. جس نے وہاں جنت کی کیاری میں نماز پڑھ لی، قدم رکھ دیا، اسے اللہ جنت میں بھیجے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل حشر میں اللہ جنت کی اس کیاری کو اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا. تو مسجدیں بھی جنت کی کیاریاں ہیں. ان مسجدوں میں اپنا نام لکھاتے رہو، آتے جاتے رہو، عبادت کرتے رہو.
کل جب حشر کے میدان میں یہ مسجدیں اٹھا کے جنت میں رکھی جائیں تو یہ مسجدیں اللہ سے گزارش کریں، اللہ جب تو نے ہمیں لا کر جنت میں رکھ دیا ہے، کم از کم ان بندوں کو بھی ہمارے اندر لا کے رکھ دے جو دنیا میں ہمارے اندر آ کے عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں نہ صحیح ایسے ہی آپ کا نمبر جنت میں جانے کا آ جائے گا۔ تو مسجدوں سے رشتہ غلامی استوار کے رکھے اور اس سے غلامی بنا کے رکھو مسجدوں سے، اور مسجدوں میں آتے جاتے رہا کرو تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ اتنے اتنے وقت یہاں نماز پڑھنے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت کی کیاریاں ہم نے تصور علماء سے سنا، حدیثیں پڑھی، قرآن میں پڑھا۔ اگر جنت کے حور کے دوپٹے کا ایک کونا کالی رات میں آسمان دنیا کی طرف لٹکا دیا جائے تو کالی رات میں پوری دنیا میں اجالا پھیل جائے۔ جنت کی خوشبو اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں ڈال دی جائے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آدمی بڑا خوش ہو، قسم خدا کی جنت ہے اور جنت میں جائیں گے۔ خوش فہمی کی شکار ہے نا ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ بھیا کسی کو پتا نہیں ہے کون جنت میں جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ مجھے پتا نہ میرے باپ کو پتا۔ ہم نے ایسی کوئی عبادت اب تک نہیں کی ہے جس پر یقین کے ساتھ میں کہہ سکوں یہ عبادت خدا کے شان کے لائق ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سجدہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ ہمارا یہ سجدہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کسی کے پاس ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے، پوری زنبیل حیات میں ایک نیکی ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے۔ یہ چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم رب کو دکھا سکیں۔ جناب نصیر گولڑوی نے ایک اچھا شعر کہا ہے، اللہ کا دربار تو بہت بڑا دربار ہے۔ جب مدینہ طیبہ گئے نا تو انہوں نے نعت لکھی تھی، اس کا ایک شعر ہے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا۔ یا رسول اللہ، گناہوں کی بنیاد پر مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے مواجہ اقدس کے سامنے آؤں، جو آپ کا روضہ شریف جہاں سے سلامی پیش کرتے ہیں نا، لوگ قطار باندھ کے جاتے ہیں، جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام تک صلاۃ و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں صبح تک صلاۃ و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا۔ وہ دربار پروقار مدینہ طیبہ میں ہے۔ اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد پیر نصیر گولڑوی کہتے ہیں، یا رسول اللہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا۔ آقا آپ کے جالی شریف کے سامنے آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ آپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے وہ گناہ کیے ہیں، وہ خطائیں کری ہیں، جانے انجانے میں ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہیں۔ یا رسول اللہ سامنے شرم کی بنیاد پہ مجھ سے آیا نہیں جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، نبی کے شہر میں پہنچ جانا یہ معمولی بات ہے۔ جس کو نبی بلاتے ہیں وہی مدینہ طیبہ جاتا ہے۔ تو جنت کا ہم نے تصور بھی دیکھا، باندھ رکھا ہے، جنت کے بارے میں سن بھی رکھا ہے، جنت کے بارے میں پڑھ بھی رکھا ہے، لیکن کبھی جہنم کے بارے میں کچھ سنا اور پڑھا ہے؟ ہمارے علماء نے صرف جنت سمجھایا، جنت جنت حور گلما، اور یہ ماشاءاللہ کیا دیواریں مشک و عنبر کی، کیا پھل فروٹ ہوں گے، کیا بڑیاں بڑیاں درخت لگے ہوں گے، پیڑ لگے ہوں گے، اور پھول ہوں گے، پتیاں ہوں گی جو سونے چاندی ہیرے جواہرات زمرد کے ہوں گے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ کبھی آئینے میں چہرہ دیکھ لو ساتھی، کیا اس لائق ہے کہ جنت میں جائیں؟